السلام علیکم. ایج ٹی وی کے ساتھ میں ہوں صدیق اورنگزیب. حالیہ دنوں میں مانسہرہ میں ایک بچہ زیادتی کیس سامنے آیا جس کو ملکی اور غیر ملکی میڈیا نے بھی کور کیا. اس واقعے پر اٹھنے والے تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے عامر ہزاروی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر ہزاروی صاحب بتائیے گا اس واقعے پر آپ کیا کہیں گے؟ یار یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور بچے اللہ کے باغ کے پھول ہوتے ہیں. اللہ کے باغ کے پھولوں کے ساتھ زیادتی کسی صورت بھی ٹھیک نہیں. اور پھر 8-9 سال کا بچہ ہو، وہ مدرسے میں پڑھ رہا ہو، اگر ایسا واقعہ سامنے آتا ہے تو یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے. خصوصاً لوگوں کا مدارس پہ تو بڑا اعتماد ہے اور لوگ چندہ دیتے ہیں، عوام اعتماد کرتی ہے. آج بھی یہ جو دور ہے، اس دور میں بھی اگر کوئی ادارے ٹھیک طریقے سے کام کر رہے ہیں تو وہ مدارس ہیں. اپنی مدد آپ کے تحت لوگ ان پہ اعتماد کرتے ہیں. ایسے واقعات مدارس سے اگر سامنے آتے ہیں، کہیں سے بھی آتے ہیں، صرف مدارس سے ہی نہیں، تو یہ بہت ہی افسوسناک ہے اور مجھے بھی اس واقعے کا بے حد افسوس ہے. اچھا عامر صاحب، آپ کے پاس اس واقعے کے حوالے سے کیا تفصیل ہے کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا ہے؟ اور اس واقعے کے حوالے سے جو بھی آپ کے پاس معلومات ہیں وہ شیئر کیجیے گا. اچھا یار، خیر میں اور آپ اکٹھے ہی گئے تھے یہ جو بچے کے ورثاء ہیں ان کے پاس. تو انہوں نے جو بتایا تھا وہ یہ تھا کہ یہ واقعہ 23 تاریخ کو پیش آیا. 23 تاریخ کو واقعہ پیش آیا تو بچے کو اسپتال لے جایا گیا. پھر اس کے بعد اسے ایبٹ آباد منتقل کیا گیا کمپلیکس میں، اور بچہ ابھی وہاں زیر علاج ہے. جو بچے کے ورثاء ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ اس بچے کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ قاری شمس الدین نام کا ایک بندہ ہے، قاری ہے، جو پہلے ٹائم اسکول ٹیچر ہے، سرکاری اسکول ٹیچر ہے، اور شام کے ٹائم وہ وہاں آ کے پڑھاتا تھا. اس نے یہ زیادتی کی ہے. اچھا، جب ہماری یہ جو قاری شمس الدین ہے اس کے لواحقین سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ قاری شمس الدین نہیں ہے بلکہ شمس الدین نام کا ایک بچہ ہے. یہ بچوں کی آپس کی لڑائی ہوئی ہے اور آپس کی لڑائی میں وہ بچہ زخمی ہوا ہے اور اس پر کوئی جنسی تشدد وغیرہ نہیں کیا گیا. یہ دوسری طرف کا موقف تھا. اب بچے کے ورثاء نے کھل کے نامزد کر دیا ہے کہ قاری شمس الدین ہے، اور جو قاری شمس الدین ہے وہ گرفتار ہو چکا ہے. عدالت نے اسے 5 روزہ ریمانڈ پہ لیا ہوا ہے عدالت سے، پولیس نے، اور اس کا DNA ٹیسٹ بھی آج کل میں رپورٹ آ جائے گی. ہم پولیس سے رابطے میں ہیں، تو جو ہی مزید کوئی نئی اپڈیٹ آتی ہے تو پھر ہی کچھ کہا جا سکے گا. بہرحال ابھی تک تو یہی معلومات ہیں کہ ورثاء کی ایک طرف جو کہنا تھا اور دوسری طرف یہ جو قاری شمس الدین ہے ان کے لوگوں کا کہنا تھا. اور ہمارے میڈیا نے تو ایک بے پرکی اڑائی تھی کہ 100 سے زائد بار بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اور حالانکہ جب میری ڈاکٹروں سے بھی یا میڈیکل جو رپورٹ ابتدائی رپورٹ سامنے آئی ہے تو اس میں ایسی کسی بات کا ذکر نہیں تھا. اور پتہ نہیں یہ کس نے جان بوجھ کے یا انجانے میں ایک خبر چلا دی ہے اور کس نے کہہ دیا ہے. ہمارے ملک کے اندر تو کوئی نظام ایسا ہے نہیں کہ کوئی کسی سے سوال کر سکے. ابھی تک کی جو معلومات ہیں وہ یہی ہیں کہ بندہ گرفتار ہو چکا ہے اور ریمانڈ پہ ہے. DNA رپورٹ جب آئے گی تو مزید ہی کچھ کہا جا سکے گا. اچھا جی عامر صاحب، جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ ملزم جو ہے قاری شمس الدین وہ پولیس کی حراست میں ہے اور عدالت نے اسے 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر بھی پولیس کے حوالے کیا ہے. تو دوسری جانب جو ورثاء ہیں بچے کے، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی ہے اور پریس کانفرنس میں پولیس پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟
وہ کیا کہیں گے اس پر؟ اچھا یار، یہ تو میں نے کل بھی ان کی پریس کانفرنس سنی تھی، کل بھی ان کے ایک بندے نے پریس کانفرنس کی اور پرسوں بھی پریس کانفرنس کی. انہوں نے پولیس پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. ان کا ہمیں پولیس پہ اعتماد نہیں ہے، اور اعتماد نہ کرنے کی جو وجہ بتائی ہے وہ یہ ہے کہ پولیس اس وقت سیاسی دباؤ میں ہے، اور یہ سیاسی دباؤ اس وقت مفتی کفایت اللہ کا ان پہ ہے بقول ورثاء کے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر پولیس دباؤ سے آزاد نہیں ہوتی، پولیس تو دباؤ میں ہے، تو جب تک پولیس دباؤ سے نہیں نکلے گی تو ہمارا اس پہ اعتماد نہیں ہوگا. کوئی اور کمیٹی بنائی جائے، یہ چیف جسٹس نوٹس لیں یا عمران خان نوٹس لیں، اور ایک آزاد تحقیقاتی کمیٹی بننی چاہیے جو اس سارے واقعے کی تحقیق کرے. اور وہ عدم اعتماد کا اظہار پولیس کے بجائے زیادہ مفتی صاحب کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب اس میں انوالو ہو چکے ہیں. اچھا عابر صاحب، یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں مفتی صاحب تو ایک سیاسی رہنما ہیں، ان کو تو چاہیے تھا وہ ایک طرف بھی جاتے دوسری طرف بھی جاتے، یہ ان کے لیے بہتر ہے، لیکن وہ کھل کر سامنے آ گئے. انہوں نے کہا کہ پریس کانفرنس کی باقاعدہ کہا کہ جو ملزم قاری شمس الدین ہے وہ بے گناہ ہیں، اگر ان پر جرم ثابت ہوتا ہے تو انہیں سزا دیجیے. یہ کھل کر سامنے آ جانا یہ ٹھیک ہے یا غلط؟ اچھا یار، یہ مفتی صاحب ہیں تو ہمارے دوست، لیکن میرا خیال ہے وہ یہاں غلطی کر گئے. انہیں اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہیے تھا، لیکن وہ خبروں میں رہنے کا شوق اور کریڈٹ کا چکر یہ بعض اوقات انسان کو خراب کر دیتا ہے. تو مفتی صاحب میڈیا پہ آج کل ذرا زیادہ چھائے ہوئے ہیں، تو وہ سامنے آئے ہیں. انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا کہ میں پریس کانفرنس کروں گا. اچھا، پریس کانفرنس سے پہلے انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو قاری شمس الدین ہے اس کو اس کے حوالے کیا ہے، اپنا پولیس کے حوالے کیا ہے، اور پولیس کے حوالے کرنے کے بعد دوسرے دن پھر انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. اب بھائی پولیس اس کا کام ہے مجرموں کو پکڑنا، اگر کسی پر الزام بھی لگا ہے اس کو بھی پکڑنا پولیس کا کام ہے. مفتی کفایت اللہ کا کیا کام ہے کہ وہ جس شخص پہ اتنا بڑا الزام لگتا ہے یہ اس کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کرتے ہیں، اور پھر میڈیا میں یہ خبریں بھی چلائی جاتی ہیں جی مفتی کفایت اللہ نے ملزم کو پیش کر دیا. اب ایک طرف پوری سوسائٹی ہے، لوگ کھڑے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی قاری شمس الدین نے یہ واقعہ کیا ہے اور مفتی کفایت اللہ نے اس کو پیش کر دیا. انہیں نہیں پڑھنا چاہیے تھا. لیکن بہرحال مفتی صاحب، وہ میں نے کہا نا کہ وہ ایک خبروں میں رہنے کا شاید زیادہ شوق ہوتا ہے یا کریڈٹ کا چکر ہوتا ہے، وہ اس میں پڑ گئے اور انہوں نے آ کے اپنے آپ کو پیش کر دیا جی ہاں جی میں نے تو بس مجرم کو پکڑ کے حوالے کر دیا ملزم کو، اور واہ واہ بلے بلے جی مفتی صاحب نے یہ کر دیا، مفتی صاحب نے وہ کر دیا. ان کا پہلا یہ کام غلط تھا کہ بھئی انہیں بیچ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو پریس کانفرنس کی انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی پہلے یہ کہا جی یہ جو قاری شمس الدین ہے اس کے حوالے سے لوگوں کی جو رائے ہے وہ بہت اچھی ہے، یہ سکول میں پڑھاتے ہیں، اگر وہ سکول سے چلے جائیں تو بچے رونے لگ جاتے ہیں، اور یہ بندہ تو بے گناہ ہے. اچھا، ایک لمحے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں اور اگلے ہی لمحے وہ یہ کہہ رہے ہیں جی اگر اس کے خلاف کوئی ثبوت آ جاتے ہیں تو پھر میں اس کے خلاف کیس کروں گا. بھائی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک طرف بے گناہ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں ثبوت آتے ہیں تو میں سب سے پہلے کیس کروں گا، دوسرا تیسرا کیس کرے گا. بھائی مجرموں کے پیچھے کھڑا ہونا یا ملزموں کے پیچھے کھڑا ہونا مفتی کفایت اللہ کا کام نہیں ہے. مفتی صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ اگر وہ اس واقعے میں پڑھتے بھی پہلے وہ بچے کے ورثاء کے پاس جاتے، ایسے ہی ٹھیک ہے، پھر وہ آ کے دوسری طرف یہ واقعہ معلوم کرتے، اس کے بعد وہ کوئی رائے دیتے. مفتی صاحب بچے کے ورثاء کے پاس نہیں گئے، ان سے جا کے ملے نہیں، جو دعویٰ کر رہے ہیں بچے پہ تشدد ہوا پڑا ہے اس کے پاس تو گئے نہیں، اور انہوں نے آ کے پریس کانفرنس کر دی. اور دوسری بات یہ ہے کہ مفتی صاحب کو جو چاہیے تھا کہ وہ پریس کانفرنس اگر کرتے بھی تو وہ یہ سوال اٹھاتے کیا کالج یونیورسٹیوں میں سیکس نہیں ہوتا، استاد ریپ نہیں کرتے، وہ بلیک میل نہیں کرتے بچیوں کو، کیا ڈاکٹر یہ کام نہیں کرتے، کیا سیاستدانوں کے آج کل تو سکینڈل سامنے آ رہے ہیں کیا وہ یہ واقعات نہیں کرتے،
کیا فوجی ہمارے جو لوگ ہیں جن پہ ماضی کے جو ہمارے گزرے ہیں ان پہ الزامات نہیں ہیں؟ حالیہ کئی دنوں میں کئی اداروں کے واقعات سامنے آتے ہیں. کیا کسی ادارے میں واقعہ ہو جائے اس ادارے کو بند کر دیا جاتا ہے؟ اس ادارے کو بند نہیں کیا جاتا. وہاں تعلیمی اداروں کو تالے نہیں لگائے جاتے. اسپتال میں اگر کوئی واقعہ ایسا ہوتا ہے تو اسپتال کو تالے نہیں لگائے جاتے. پارلیمنٹ کو تالے نہیں لگائے جاتے. صحافیوں میں اگر کوئی صحافی غلط نکل آئے تو پریس کلب کو تالے نہیں لگائے جاتے. اگر ایک مدرسے کا کوئی استاد غلط نکلا ہے، اس پہ اگر الزام لگ چکا ہے تو مدرسے کو تالا لگانے کا جواز نہیں بنتا تھا، کلاسز ختم کرنے کا جواز نہیں بنتا تھا. مفتی صاحب اپنا یہ مقدمہ اٹھاتے کہ بھئی آپ نے میرے مدرسے کو کیوں بند کیا ہے. آپ ایک شخص پہ الزام لگے، آپ اس کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے، آپ نے اس کو جا کے پیش کر دیا. تو جب ایک سفید ریش عالم دوسری طرف نہیں جائے گا، ایک طرف کا کام ہی وہ اپنے سر لے کے پریس کانفرنس کرے گا تو ظاہر ہے پھر وہ عدم اعتماد کا اظہار کریں گے. پولیس پہ بھی جو اس وقت عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے وہ بھی، حالانکہ پولیس نے بڑی پھرتی دکھائی ہے. ہماری جس پولیس رہنما سے بات ہوئی، افسر سے بات ہوئی، وہ پریشان دکھائی دیا. ہر بچوں والا شخص پریشان تھا اس معاملے میں. لیکن مفتی صاحب ذرا جلد بازی میں اچھی نیت سے غلط قدم اٹھا گئے. شاید آپ کے علم میں ہے، یعنی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو ملزم قاری شمس الدین کا معاملہ ہے اس کو ہماری علماء کونسل جو کمیٹی ہوتی ہے علماء کی وہ بھی دیکھ رہی ہے، تو اس پر کیا کہیں گے؟ اچھا خیر، پتہ نہیں مفتی صاحب نے کس حوالے سے کمیٹی بنائی ہے. جب معاملہ عدالت میں چلا گیا ہے، ملزم ریمانڈ پہ ہے، دوسری طرف مدعی سے آپ ملے ہی نہیں ہیں، تو آپ کیا کمیٹی بنا رہے ہیں؟ اور اس کمیٹی کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ کیا آپ کی اس کمیٹی کو پولیس مانے گی؟ کیا آپ کی اس کمیٹی کو عدالت مانے گی؟ کیا آپ کی اس کمیٹی کو ہمارا آئین قانون مانے گا؟ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ انہوں نے کمیٹی کیوں بنائی ہے اور اس کمیٹی کی کیا اہمیت ہوگی. سادہ سی بات ہے بھائی، عدالت کے بندہ ہم نے حوالے کر دیا ہے، ہمیں ڈاکٹروں پہ بھی اعتماد ہے، رپورٹ سامنے آ جائے گی. عدالت میں جب سامنے معاملہ آ گیا ہے تو جج فیصلہ کر دیں گے. کمیٹیاں بنانا بہرحال مصعب شہنشاہ آدمی ہے، بنا سکتے ہیں، اور ذہین بھی ہیں. ذہین تو وہ پاکستان کے پہلے نمبر کے ذہین ہیں. بالکل. اچھا عامر صاحب، یہ جو بچوں کے ساتھ جو آئے روز جو جنسی زیادتی کے جو واقعات پیش آ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی روک تھام کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے؟ کیسے یہ واقعات روک سکتے ہیں؟ یار یہ بہت ہی سنجیدہ قسم کا سوال ہے کہ روک تھام کیسے ہونی چاہیے. ہمارے ملک میں ایک تو بچوں کو جو حفاظتی تدابیر ہیں یہ نہیں سکھائی جاتی. ایسا کوئی علم، کچھ کتابیں یا کوئی ایسی رہنمائی کی کوئی ایسی ترتیب نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے بچے بھی ہیں نا، والدین بچوں کے ساتھ بہت سخت رویہ رکھتے ہیں. اگر کوئی غلط بات ہو بھی جائے، غلط کام ہو بھی جائے تو بچہ اپنے والدین سے اس کا ذکر نہیں کر سکتا. اور والدین بھی ڈر کے ہمارے بچوں کو نہیں سمجھاتے کہ آپ اپنا بچاؤ کیسے کر سکتے ہیں. شعور کی کمی اور والدین کا اپنے بچوں کے ساتھ دوری. آج ہی اپنے بچوں کو اگر تعلیم دی جائے، اپنے بچوں کو اعتماد دیا جائے، اپنے بچوں کو سمجھایا جائے، اگر کوئی غلط نظر سے آپ کی طرف دیکھتا ہے، اگر کوئی آپ کو بھلانے پھسلانے کی کوشش کرتا ہے، آپ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے. تو جب تک یہ تعلیم، تربیت یہ نہیں دی جائے گی تب تک تو بچے تو بچے ہیں، وہ لاپرواہ رہیں گے. بچوں کو حساس بنانا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سزاؤں کا نفاذ ہونا چاہیے. جس سوسائٹی میں سزائیں نہیں ملتی وہاں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو جب دو چار ایسے لوگ جو ثابت ہو جائے کہ یار ان لوگوں نے یہ واقعہ کیا ہے، ذرا انہیں پبلک کے سامنے ایک مرتبہ سزا دے دی جائے نا، پھر کوئی بچوں کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا. تعلیم، شعور، والدین اور بچوں کی جو آپس میں دوری ہے،
یہ بھی ختم ہونی چاہیے. والدین کو بچوں کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے, انہیں اعتماد دینا چاہیے, انہیں سکھانا چاہیے, انہیں بتانا چاہیے. دیہات میں اور خصوصاً یہ نہیں بتایا جاتا, اور ہم ویسے بھی ہمارے ہاں یہ ترتیب ہے کہ نہیں بتایا جاتا, تو یہ بھی بتایا جائے. اور دوسرا, سزاؤں کا نفاذ ہونا چاہیے. اگر کوئی مجرم ہے تو اسے ذرا سر عام ایک مرتبہ سزا دے دی جائے. ہمارے پارلیمنٹ ایک قانون اگر بنا دے کہ بھائی ایسے لوگوں کو چوک میں سزا دی جائے گی, تو میرا خیال ہے کوئی ایسی جرات نہیں کر سکے گا. بالکل جی, سزاؤں کا نفاذ بہت ضروری ہے. ناظرین, یہ تھی آج کی ہماری گفتگو. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.